السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 8th کلاس کے اردو کے 25 لیکچر کا آغاز کریں گے سبق نمبر 6 خون کا بدلہ سے، اور آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں آپ کے پاس آتا ہے پہلا سوال، سوالات کے جوابات۔ دوسرا سوال آپ کے پاس آئے گا، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ تیسرا، الفاظ کے متضاد لکھیے۔ چوتھا، درست اور غلط جواب کی نشاندہی کریں۔ پانچواں، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ چھٹا سوال آئے گا آپ کے پاس، الفاظ کی جمع لکھیے۔ ساتواں سوال آپ کے پاس ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ آٹھویں سوال کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ نوواں سوال ہے، غلط جملوں کو درست کر کے لکھیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کسی سبق کی مشق کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو الفاظ معنی تحریر کرنے ہوتے ہیں، جو سبق کے شروع میں آپ کے پاس ورڈ بینک کی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ کے پاس بھی اس سبق کے بارے میں جو الفاظ ہیں وہ موجود ہیں، آپ نے ان کو تحریر کرنا ہے، پہلے ان کی لغت سے معنی ڈھونڈنے ہیں اور آپ نے ان کا مطلب لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے مشق کا آغاز کرنا ہے، کاپی پر سوالات کے جوابات سے مختصر لکھنا ہے۔ پہلا ہے جی آپ کے پاس، مراد خان کو کس نے قتل کیا؟ دوسرا، مرتے وقت مراد خان کے دل میں کیا حسرت تھی؟ تیسرا، سپن گل نے مرتے وقت اپنے والد سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس کے بعد ہے، ماں بیٹی نے نوجوان کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا؟ اور آخری سوال ہے اس کا، سپن گل جب اپنے والد کے قاتل کو مارنے لگی تو ماں نے کیا کہا؟ اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا سوال آتا ہے، درست اور غلط جواب کی نشاندہی کریں۔ درست جواب کی نشاندہی ٹک لگا کر کریں۔ تو آپ لوگوں نے جملہ پڑھنا ہے اور جو آپشن آپ کو ٹھیک لگے گا اس کے اوپر آپ نے ٹک کا نشان لگا دینا ہے۔ اگلے صفحے پر بھی آپ کو 2 MCQs ملیں گے، ان کو بھی آپ نے اسی طرح حل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے سوال نمبر 3، الفاظ کے متضاد۔ غافل، بیدار، بدبخت، خوشبخت، کمی، زیادتی، رحم، ظلم، ندامت، ہٹ درمی۔ چوتھا سوال آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے جملہ پڑھنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ان میں سے جو جملہ ہے درست ہے یا غلط ہے۔ تو جملہ پڑھتے ہی آپ لوگوں نے اس بات کا اندازہ لگا لینا ہے، اور جو جملہ آپ کو درست لگے گا آپ نے اس کے اوپر ٹک کا نشان لگانا ہے، اور جو غلط لگے گا آپ نے اس کے اوپر بھی ٹک کا نشان لگا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 5 آتا ہے، آپ نے الفاظ پڑھنے ہیں، اور الفاظ پڑھنے کے بعد آپ نے اس بات کو غور کرنا ہے کہ یہ لفظ مذکر کی ذیل میں آئے گا یا مؤنث کی ذیل میں۔ جیسے رنگت، آپ جانتے ہیں رنگت اڑ گئی، تو رنگت کا جو لفظ ہے وہ مؤنث میں آئے گا۔ اسی طرح خون دیا جاتا ہے، تو خون کا جو لفظ ہے وہ مذکر کی ذیل میں آئے گا۔ باقی الفاظ بھی آپ نے اسی طرح سوچنے ہیں کہ یہ مذکر میں کی ذیل میں آ رہے ہیں یا مؤنث کی ذیل میں۔ سوال نمبر 6 آپ کے پاس، واحد کی جمع۔ تمام الفاظ آپ کے پاس آسان ہیں، آپ کو مشکل نہیں ہوگی، آپ نے اس کے واحد کے جمع بنانے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 7 آتا ہے، جس میں آپ نے کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے۔ آپ نے الفاظ پڑھنا ہے، الفاظ پڑھنے ہیں، اور جو لفظ کالم بے کے جس بھی لفظ سے ملتے ہوں گے آپ نے ان کے ساتھ کراس میچنگ کر دینی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، خلاصہ۔ خلاصہ آپ نے ابھی تحریر نہیں کرنا، جب آپ کو اگلا لیکچر دیا جائے گا تو آپ کو اس کے ہوم ورک کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے سوال، غلط جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ یعنی آپ کے پاس جو جملہ ہے وہ غلط ہے، آپ نے ان کو درست کرنا ہے۔ پہلا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، صوفے کے اوپر کتابیں پڑھی ہیں، صوفے پر کتابیں پڑھی ہیں۔ ایسے ہی تمام جملوں کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ یا کون سی جگہ پر کون سا لفظ آنا ہے جس کی وجہ سے جملہ درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 9 آتا ہے، خون کا بدلہ کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یعنی آپ لوگوں نے ایسے تمام الفاظ ڈھونڈنے ہیں جو اس خالی جگہ کو پر کر سکیں، یعنی جو اس جملے کو مکمل کر سکیں۔ تو آپ نے اس پوری ایکسرسائز کو کرنا ہے، جو سوالات کتاب پر کرنے والے ہیں انہیں کتاب پر ہی کرنا ہے، اور جو کاپی پر کرنے والے ہیں ان کو آپ نے کاپی پر تحریر کر دینا ہے۔